السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، یہ خبر بڑی دردناک اور افسوسناک ہے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایک مشہور شعر تو آپ نے بھی سنا ہی ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جی ہاں ناظرین، کچھ اسی طرح کا معاملہ پیش آیا ہے امین آباد لکھنؤ کی رہنے والی رقیہ بانو کے ساتھ، جس نے اسلام جیسے عظیم الشان مذہب کو چھوڑ کر ایک ہندو شخص سے اس کے محبت کرتے ہوئے اسلام کو ترک کر کے شادی کی تھی، لیکن اس کی زندگی اب بالکل اجیرن اور برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، پوری خبر سنانے سے پہلے گزارش ہے اس خبر کو آپ حضرات جہاں تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آئندہ مسلم لڑکیوں کے اس طرح سے قدم ڈگمگانے اور اسلام جیسے مذہب کو چھوڑنے سے وہ بچ جائیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ پوری خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ امین آباد کی رہائشی رقیہ بانو نے 3 سال پہلے یشوردھن شریواستو سے تبدیلی مذہب کے بعد شادی کر لی، مگر اب یشوردھن شریواستو نے مسکان بن چکی اس خاتون کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، رقیہ کی حالت اب کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے جو کہا جاتا ہے کہ نہ گھر کی رہی اور نہ گھاٹ کی۔ اس پر المیہ یہ ہے کہ اب دونوں ہی خاندان والے اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، بڑی افسوسناک خبر ہے کہ رقیہ کے مطابق شادی کے دن ہی اس کے رشتہ داروں میں دراڑ پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بقول اس کے دراڑ کی وجہ سسرال والوں کا رویہ تھا۔ مسکان کے مطابق جو پہلے مسلمان رقیہ تھی لیکن مذہب بدلنے کے بعد اس کا نام مسکان رکھا گیا، کے مطابق اس کے سسرال والوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اسے انسانی نہیں کہا جا سکتا۔ رقیہ کی ساس اسے کچن کے برتن اور گھر کا سامان بھی نہیں چھونے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تم مسلمان ہو اور تمہارے چھونے سے گھر کی چیزیں اشدھ یعنی ناپاک ہو جائیں گی۔ دراصل مسکان کے ہندو بن جانے پر اس کے سسرال والوں کو یقین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہی ہے اور یہ کبھی اپنا مذہب ترک نہیں کر سکی۔ ہم شریواستو ہیں، ہم اپنے بیٹے کی شادی اپنے مذہب اور برادری میں ہی کرنی چاہیے تھی۔ مسکان بننے سے قبل رقیہ لکھنؤ ہی کے ایک سول سروسز انسٹیٹیوٹ میں PCSJ کی کوچنگ دیتی تھی۔ یشوردھن وہیں کوچنگ سینٹر کے مالک کی معرفت وہاں داخلہ لینے آیا تھا اور یہیں پر دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی۔ شادی کرنے کے بعد چلی تو شرط تبدیلی مذہب تک پہنچ گئی۔ رقیہ نے کہا یشوردھن نے شادی کے لیے اس پر دباؤ بنایا اور ایک دن نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے چاقو سے اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ لی اور واٹس ایپ پر میرے تصویر بھیج دی۔ رقیہ کے مطابق یشوردھن نے دھمکی دی کہ اگر مجھ سے شادی نہیں کی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اس کے بعد میں نے شادی کر لی اور اپنا مذہب بھی نعوذ باللہ تبدیل کر لیا۔ کیا مذہب تبدیل کرنے کے لیے کوئی دباؤ بنایا گیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں رقیہ نے کہا میں نے یشوردھن کے کہنے پر ہی مذہب تبدیل کیا تھا۔ یشوردھن کا کہنا تھا کہ اگر تم مذہب تبدیل کر لیتی ہو تو میرے خاندان کے ساتھ گھلنے ملنے میں آسانی رہے گی۔ میں نے بھی سوچا کہ زندگی تو سسرال والوں کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ میرے خاندان کے لوگ تبدیل مذہب سے خوش نہیں تھے یعنی مسلمان، اور شادی کرنے کے بعد میرے پاپا، بھائی اور بہنوں نے مجھے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اور رقیہ کا کہنا تھا کہ میں لگاتار اپنی والدہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ شادی کے 6 مہینے بعد میرے والد کو میرے فیصلے کو قبول کرنا پڑا اور انہوں نے تقریب کا انعقاد کیا۔ یشوردھن شریواستو کو میرے خاندان نے وہی درجہ دیا جو ایک داماد کو حاصل ہوتا ہے۔ شادی کے بعد رقیہ کی زندگی اچھی رن بھر گئی۔ اس کے بقول ساس کہتی ہے میں کسی SC لڑکی کو تو اپنے بیٹے کی بہو بنا سکتی ہوں لیکن تمہیں یعنی مسلمانوں کو نہیں۔ مجھے گھر کا سامان چھونے نہیں دیا جاتا، یہاں تک کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے پر بھی گالیاں دی جاتی تھی۔ مجھے صرف اپنے شوہر کے ساتھ سونے کی اجازت تھی جس پر میں سوچتی تھی کہ کیا میں کوئی استعمال کی چیز ہوں۔ میں مسلمان سے ہندو بن چکی ہوں، پھر بھی مجھے گھر میں ہو رہی پوجا میں شامل نہیں ہونے دیا جاتا۔ اگر میں مندر میں بیٹھ جاتی تو میرے ساس مجھے وہاں سے کہہ کر اٹھا دیتی کہ یہ ناپاک ہو جائے گا۔ مسکان کا کہنا ہے کہ میں پوری طرح برباد ہو چکی ہوں۔ میرے میکے والے مجھے ہندو کہتے ہیں اور لعن و طعن کرتے ہیں کیونکہ میں نے ایک ہندو سے شادی کی۔ کوئی مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں نے کسی طرح اپنی ماں کو راضی کر کے ایک برآمدے میں اپنا بستر لگایا اور گھر والوں سے کہا کہ میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، مضبوط ہو جاؤں، پھر اپنے لیے انصاف کی لڑائی لڑوں گی۔ اس طرح کا دردناک واقعہ رقیہ کے ساتھ جو اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے شاید اس کے اوپر پیش آیا ہے۔ ناظرین آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ آئندہ آنے والی کسی بھی مسلم لڑکی کے اس طرح سے پاؤں ڈگمگانے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور وہ لوگ جو لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ واقعہ اتر پردیش میں ہی پیش آیا جہاں پر ابھی حال میں لو جہاد کے خلاف ایک بل پاس کیا گیا۔ ناظرین اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں۔ چینل سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔